السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جس سے آپ چاہتے ہو وہ آپ کو مل جائے تو وہ محبت آپ کو کس طرح سے مل سکتی ہے۔ چاہتے ہو جس سے محبت ہے وہ مل جائے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جب رب تمہارا راضی ہو جائے گا وہ پھر تو سب تمہارا کر دے گا۔ شروع میں ہوتا ہے، صبر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، مگر جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، صرف اللہ سے اس کی چاہ کرتے ہو، تو وہ رب راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنے نفس کو مار رہا ہے، تو وہ رب انسان سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے ہوتا ہے اور جس کی چاہ اسے ہوتی ہے۔ جب بھی مانگو رب سے، رب کو ہی مانگو۔ جب وہ رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ کسی سے محبت ہے تو صبر کرو، دعا سے مانگو اس سے۔ اگر محسوس ہو کہ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے تو اپنی دعاؤں کی شدت کو بڑھا دو، پھر دیکھنا رب تمہیں وہ سب عطا کرے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت کے جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے، بھول جائے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں۔ آپ اپنے جذبوں کو اہمیت دو، وہ تبھی تو کوئی دوسرا دے گا۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ جو آپ سے لے گا آپ کو اس سے بہترین عطا کرے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے انہیں اور مسکرائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس دلوا سکے۔ خیر، ہم کوئی نہیں ہوتے غلطی کا احساس دلانے والے۔ وقت کے ساتھ ان کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون اچھا تھا اور کون برا ہے۔ زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ، اسی لیے پریشان نہ ہوں اور اپنے رب پر پورا یقین رکھنا۔ اور جب اللہ کی محبت پر تمہیں پورا یقین ہو جاتا ہے، تمہارا درد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری رب سے باتیں تمہاری سکون کا وہ باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کرے تمہاری کی گئی دعاؤں کے اوپر کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدلے گا۔ ہاں، تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کتنی تڑپ کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہو اس کے، بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، بس تم اپنے کل تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا رب اب تم تک اندھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے آنسو دلیل ہیں۔ یا اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی اس کی خواہش نے مجھے مبتلا نہ کر۔ یا اللہ، اس چیز کو میری تقدیر میں لکھ دے۔ یا اللہ، میرے دل سے اس چیز کو نکال دے، یہ میری دعاؤں پر حکم فرما دے۔ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں۔ یا رب، میں آپ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب تو بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں تو میرے مانگنے سے پہلے ہی مجھے نواز دیتا ہے، خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے۔ یا اللہ، لیکن یہ دعا، یہ تڑپ کب بدلتی ہے؟ میری دعا سن لے، اے اللہ، میری تقدیر کو بدل دے۔
میں تجھ سے ضد نہیں کرتی کہ بس مجھے وہی دے جو میں نے تجھ سے مانگا ہے، جو ادھوری دعائیں میں آج تک مانگتی ہوں۔ یا اللہ، میں تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، میں جانتی ہوں میں تو تیری بہت کمزور اور ٹوٹی ہوئی بندی ہوں، لیکن پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ میرے اللہ، ہمیں اتنی بے بس ہوں کہ میرے پاس صبر اور دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے جب دعائیں مانگی تو مجھ سے صبر کے ساتھ ہی مانگی، تجھ سے کبھی ضد نہیں کی میں نے۔ تجھ سے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ مجھے بھی آزما لے میرے اللہ، مجھے بھی آزما لے، جو جتنا چاہے مجھے آزما لے، لیکن مجھے صبر کرنے کی بھی توفیق دے، لیکن میرے صبر کو ٹوٹنے نہ دینا۔ تو رب ہے نا میرے اللہ، ہم جتنا مانگے تو دینے سے نہیں تھکتا۔ میرے اللہ، دعائیں آج بھی وہی ہیں، جسے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اسی امید پر بیٹھی ہوں کہ تو کبھی میری دعاؤں پر کم فرما دے گا اور موت سے ہو جائیں گے مجھے تیری آج کبھی تھک نہیں جاتی، کبھی، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑا ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو تو بہترین صلہ دیتا ہے۔ اے اللہ میری دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے اللہ، میں تھک چکی ہوں، میں تھکنا نہیں چاہتی، لیکن مجھے تیری رحمت پر پورا یقین ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین صلہ دیتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے یقین ہے تیری رحمتوں کے اوپر، لیکن تیرے بندے ہیں اور تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے۔ مجھے تجھ پر یقین ہے میرے اللہ، اسی لیے خوشگمان رہتی ہوں کہ تو میری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھتے ہیں کسی شے کو مانگنے کے لیے، مگر جب دعا کو ہاتھ اٹھائیں تو اچانک دل بدل جاتا ہے۔ اتنی خاص عبادت اور اتنی حقیر شے کی طلب، خود ہی الفاظ بدل جاتے ہیں، رب سے رب کو ہی مانگنے لگ جاتے ہیں، رب کی رضا، رب کی قربت مانگتے ہیں اور خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شک لمحہ نہیں لگتا، رب کریم طلب بدل دیتا ہے، دل پلٹ دیتا ہے۔ نہ یہ چاہت ہے، محبت اور شدت، رب سے زیادہ کون حقدار ہو سکتا ہے؟ اس لذت کی انتہا ہی الگ ہوتی ہے کہ جب دنیا تھکا دے، دنیا کی اصلیت واضح ہو جائے، ہر شے کو جان لیں، ہر چیز کی حقیقت سمجھ لیں، تو پھر انسان اپنے بنانے والے کو سونپ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ جان جاتا ہے دل صرف رب کریم کے رہنے کی جگہ ہے، صرف وہی پوچھے جانے کے لائق ہے۔ بس وہی تو ہے جس کی محبت بیزار نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے، بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی تخلیق نے کہاں جانا ہے بھلا، تھک ہار کر آنا تو اسی کے پاس ہے، سکون تو اسی کے قریب قرب میں ہے۔ رب کریم آپ سب کو، مجھ کو، ہم سب کو اپنے حصار میں رکھے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور تمہارے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں سب کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت سے طے کر چکے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اس کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا جیسے نہیں رہتے، سب کچھ بدل جاتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹوں میں، بے چین سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے حالات سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے، وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت ہے اللہ پر یقین۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ غموں کا موسم سدا نہیں رہتا، آخری سانس ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، تب دل مسئلے کو تو جاننے پر آمادہ ہوتا ہے اور انہیں قبول کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس کی گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ایک ساتھ ہمیں یہاں تک لائی ہے
اس نے آگے بھی کچھ سوچ رکھا ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ نہیں کہتا پھر سے پرانی کہانی لے آؤ، وہ تو کہتا ہے اب لائے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سنا دو۔ وہ یہ نہیں کہتا میری تو سنتے نہیں، کیوں سنوں میں تمہاری، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت بعد اب سنا رہے ہو تو تسلی سے سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا اپنے غرض کے لیے کہ میرے نام کیوں لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر فیصلے کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آپ کی من پسند چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ چاہتے ہو محبت مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ آج کی دعا اور آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔